لورلائی سے تعلق رکھنے والے کیپٹن وقار تھے، وہ ان کے ساتھ 4 اور سپاہی تھے بیچارے، ID دھماکے میں جاں بحق ہو گئے، اور اس کے ساتھ وہ ایک چھوٹا بچہ احمد شاہ اس کا بھائی بھی وفات پا گیا۔ تو یہ دونوں ہی دل دکھانے والی خبریں تھیں۔ اچھا، تاثر یہ تھا 2021 تک کہ دہشت گردی کے اتنے واقعات کوئی کم ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد واقعات بڑھنا شروع ہو گئے اور 2023 میں بہت زیادہ بڑھے۔ اب اگر ہم موازنہ کر رہے تھے تو سب سے زیادہ جو متاثرہ ہے پاکستان میں وہ خیبر پختونخوا ہے، وہ نمبر 1 ہے۔ وہ چاہے مسنگ پرسنز کا ایشو ہو، سب سے زیادہ وہاں پہ رہیں، وہ اگر خانہ جنگی کا ایشو ہو، سب سے زیادہ وہ ہیں، مطلب ظلم جبر سب سے نمبر 1 پہ خیبر پختونخوا ہے۔ 2024 میں دہشت گردی تقریباً 45 سے 52% خیبر پختونخوا میں رہی ہے اور 35 سے 40% بلوچستان میں رہی ہے۔ اب 50 آپ اس کو کرو، 50 سے بھی اوپر 52 تک جا رہی ہے، یہ بھی 35 سے 40 42 کی ریشو میں جا رہی ہے۔ اگر ہم پرامن کہیں سب سے زیادہ تو وہ پنجاب کا صوبہ رہا ہے جس میں 5% سے بھی کم رہی ہے۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو وہاں 5 سے 7 کی ریشو بتائی جاتی ہے، لیکن یہ بھی کراچی تک محدود ہے، تو مطلب پرامن رہے ہیں یہ صوبے، حالانکہ سب سے بڑی آبادی ان 2 صوبوں کی ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ اسی مکران ڈبین کا ایک ڈسٹرکٹ تھا، والد ڈاکٹر، والدہ ڈاکٹر، خود ڈاکٹر MBBS کا آخری سال تھا، نکل گئے شدت پسندوں کے پاس چلا گیا۔ وہ بیچارے جو ہے نا در بدر کی والدین ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ یار ہم اسلام آباد تک اس کو لے گئے پڑھانے لکھانے، لیکن پھر بھی وہاں سے ہمارے ہاتھ سے اب نکل گیا، ان کے پاس چلا گیا۔ ریسنٹلی جو میجر SSG والے بنے ہیں، شدت پسندوں کا نشانہ، آرمی چیف گئے، وزیر اعظم گئے، تو جب میجر انور تھا اس پر لوگوں کے کافی وہ تھے، اور یہ کور کمانڈر سے بھی سوال ہوا تھا کہ بھائی میجر انور آیا، وہ بلوچستان کا افسر تھا، اس کو وہ چیز نہیں ہمیں دیکھنے کو ملی، یا ISPR کا افسر تھا اس وجہ سے اس طریقے سے اس کو پروٹوکول نہیں ملا۔ تو اس پر کور کمانڈر نے کہا تھا کہ نہیں بھائی میرا اس سے بڑا تعلق تھا، ایون کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے لیے تو میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے۔ اگر فوج کے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں سائیڈ لائن، ہمیں اس طریقے سے عزت اور مان نہیں دیا جا رہا جس طرح باقی صوبوں کے شہداء کو دیا جاتا ہے یا ہیروز کو دیا جاتا ہے، تو میجر انور بھی ایک معمولی نام نہیں تھا۔ میجر انور کو فوج میں غازی بتایا جاتا ہے کہ بھائی گوادر کے آپریشن میں اس نے لیڈ کیا، اس کو گولی لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان ہر طرف سے آلموسٹ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، انسرجنسی کی لپیٹ میں ہے، خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے، لیکن ابھی تک ہم لوگ سیریس نہیں لے رہے ہیں چیزوں کو۔ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہمارے ملک کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ یہاں پہ خانہ جنگی دہشت گردی کے واقعات زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور جو ہم سے ایک نمبر اوپر ہے جس کا ریکارڈ ہے وہ برکینا فاسو کا ہے۔ ابھی آج اٹھے تو 2 افسوسناک خبریں سنی کہ ایک لورلائی سے تعلق رکھنے والے کیپٹن وقار تھے، وہ ان کے ساتھ 4 اور سپاہی تھے بیچارے، ID دھماکے میں جاں بحق ہو گئے، اور اس کے ساتھ وہ ایک چھوٹا بچہ احمد شاہ اس کا بھائی بھی وفات پا گیا۔ تو یہ دونوں ہی دل دکھانے والی خبریں تھیں۔ اچھا، اب چیزیں اس طرح ہیں کہ ہمارے لوگ ایک انسان کو انسان نہیں دیکھ رہے ہیں۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہر ایک نے ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ یار اگر اس کا بندہ مرے گا تو مجھے وہ دکھ نہیں ہوگا، اگر میرے سلکر والا مرے گا، میری سوچ والا مرے گا تو میں اس پہ افسوس بھی کروں گا، اس کو میں ہر حوالے سے جو ہے نا کہوں گا یہ فلاں دہشت گردی بھی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ تو حالات یہاں سے خراب ہوتے ہیں۔
جب ہم یہ چاہیں نا کہ یار میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اگر دوسرے کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے اس پر بھی میں آواز بلند کروں، یہ ایک نظریہ بھی ہے، سوچ بھی ہے، اور حل بھی یہی ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ خطہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہاں ریاست کی ریٹ کوئی اتنی مضبوط ہے۔ جس ایریے میں بیٹھ کے ہم کام کر رہے ہیں، اس میں دونوں فریقوں کا پلڑا بھاری ہے۔ وہ جس کے خلاف جو فریق ہو جاتا ہے تو فائدہ یا نقصان دینے والی ذات تو خدا کی ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہوا ہے جس میں لوگ دہشت گرد بھی بنتے ہیں، لوگ ایک غلط راستے کا چناؤ بھی کرتے ہیں، لوگ آئین سے انحراف بھی کرتے ہیں، تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو دنیا کا ایک نظام ہے، لیکن خیر، تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یار آپ کا جو ضمیر ہے نا، آپ اس کے مطابق چلیں تو ہی میرا بذات خود یہ ہے کہ یار میرے جو ضمیر کی آواز ہے، میرا جو نظریہ ہے وہ انسانیت کا نظریہ ہے۔ انسان چاہے اس طرف سے ہو چاہے اس طرف سے ہو، میں نہیں مارنے کے اس میں کہ اس کو مار دیا جائے یا وہ کر دیا جائے، اور اسپیشلی ایک ایسی شہرت بھی ہو کسی کی کہ یار ان کی کوشش ریکنسائل کی ہوتی ہے، یا وہ کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں، بے شک ان کا کسی بھی جگہ سے تعلق ہو، تو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ دکھ والی خبر تھی، پھر میں نے کہا اس پہ تھوڑی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، نہ آخری واقعہ ہے، خدا کرے یہ آخری ہو، اور لیکن جو حالات چلے ہوئے ہیں لگ نہیں رہا۔ ہم تھوڑا سا، میں آج اس پہ سرچ کر رہا تھا کہ میں نے کہا یار تھوڑی ریسرچ کرتے ہیں کہ ریشو کیا ہے۔ 2020 کے بعد ایک بڑا اضافہ ہوا ہے، اور 2022 میں تو اور زیادہ، 23 میں اور زیادہ چیزیں ہو گئیں۔ اچھا، تاثر یہ تھا 2021 تک کہ دہشت گردی کے مطلب اتنے واقعات کوئی کم ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد واقعات بڑھنا شروع ہو گئے، اور 2023 میں بہت زیادہ بڑھے۔ اب اگر ہم موازنہ کر رہے تھے تو سب سے زیادہ جو متاثرہ ہے پاکستان میں وہ خیبر پختونخوا ہے، وہ نمبر 1 ہے۔ وہ چاہے مسنگ پرسنس کا ایشو ہو، سب سے زیادہ وہاں پہ رہیں، وہ اگر خانہ جنگی کا ایشو ہو، سب سے زیادہ وہ ہیں وہاں پہ، کوئی اور مطلب ظلم جبر، سب سے نمبر 1 پہ خیبر پختونخوا ہے۔ لیکن آج تک ان کو اپنا کیس رپورٹ کرنا نہیں آیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لاکھ اختلاف کریں بلوچوں سے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنا مسنگ پرسنس کا ایشو یا استحصالی کا ایشو انہوں نے رپورٹ کیا ہے، اور خطے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا اس طریقے سے۔ مطلب سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، لیکن ان کا نہ آپ کوئی دھرنا اس طرح دیکھو گے، نہ اس طرح آپ ان کے احتجاج دیکھو گے۔ آئے روز چیزیں بڑھ رہی ہیں، وہاں کم نہیں ہو رہی۔ تو صورتحال آپ کے سامنے ہے، وقتی طور پہ چیزیں اٹھتی ہیں، پھر دوبارہ وہ بیک پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ کنسسٹنسی میں نے نہیں دیکھی، اگر آپ لوگ وہ کرتے ہو تو پھر آپ دیکھو پھر ان کی ڈویژن در ڈویژن کتنی ہو جاتی ہے۔ خیر، دعا ہے کہ خدا اس خطے کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 2024 میں دہشت گردی تقریباً 45 سے 52% خیبر پختونخوا میں رہی ہے، اور 35 سے 40% بلوچستان میں رہی ہے۔ اب 50 آپ اس کو کرو، 50 سے بھی اوپر 52 تک جا رہی ہے، یہ بھی 35 سے 40 42 کی ریشو میں جا رہی ہے۔ اگر ہم پرامن کہیں سب سے زیادہ تو وہ پنجاب کا صوبہ رہا ہے، جس میں 5% سے بھی کم رہی ہے۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو وہاں 5 سے 7 کی ریشو بتائی جاتی ہے، لیکن یہ بھی کراچی تک محدود ہے۔ تو مطلب پرامن رہے ہیں یہ صوبے، حالانکہ سب سے بڑی آبادی ان 2 صوبوں کی ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے، ان کو کیا اعجاز حاصل ہے؟ یہ تو ہوتا ہے کہ یار دہشت گردی ہو رہی، یہاں کیا وجہ ہے؟ آیا ان کی گورننس اچھی ہے؟ آیا وہاں پہ توجہ زیادہ دی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ریشو کم ہے؟ یہ باقی صوبوں کو بھی دیکھنا ہے، سیکیورٹی فورسز کو بھی دیکھنا ہے، اور سب سے اہم ان کا جغرافیہ ہے۔ جغرافیہ ان کو بہت سوٹ کر رہا ہے، میجورٹی ان کے میدانی علاقے ہیں۔ پھر اس وجہ سے ان کو اس طریقہ کی گوریلا یا پروکسی وار کا اتنا زیادہ ایشوز نہیں ہوتے۔ تو یہ ادھر بھی ہے، لیکن وہ ریشو بہت کم ہے۔ مطلب
90% سے اوپر صرف 2 صوبے آپ کے جا رہے ہیں اور 10% سے بھی کم 2 صوبے ہیں اور آبادی بھی ان کی زیادہ ہے. وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. خدا کرے یہ جو کچھ تعداد ان کی ہے یہ بھی کم ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ کمپیریٹیو انالیسز لازمی ہونا چاہیے. اب ہم 5 سال کا اگر دیکھیں تو یہ آج میں نے ڈیٹا دیکھ رہا تھا ریسرچ کے دوران کہ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل پہ جو سیٹ اپ ہے اس کا ڈیٹا تھا کہ 2020 میں 76 انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں جو عام لوگ سویلین جام بحق ہوئے ہیں ان کی تعداد 84 ہے, جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ 94 اور جو عسکریت پسند یا شدت پسند ہیں وہ 37. ٹوٹل یہ 215 کی تعداد بنی. 2021 میں انسیڈنٹ ہوئے 111 اور سویلین کی بھی شاید اتنی تعداد ہے اور فورسز کے 107 اور شدت پسندوں کے 90. 2022 میں 160 واقعات ہوئے, 88 سویلین, 202 سیکیورٹی فورسز اور 116 شدت پسند اور ٹوٹل تعداد 406 بنتی ہے. 2023 میں 169 ہوئے ہیں, 160 سویلین جاں بحق ہوئے, 186 فورسز والے اور 125 شدت پسند مارے گئے. ٹوٹل تعداد یہ بنتی ہے 471. 2024 میں اگر ہم دیکھیں 250 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, 273 سویلین جاں بحق ہوئے, 315 فورسز کے اور 186 شدت پسندوں کے مارے گئے. ٹوٹل تعداد بن رہی ہے 774. 2025 میں اب تک 568 انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہیں, 263 سویلین ہیں, 510 فورسز ہیں اور 262 شدت پسند یا عسکریت پسند مارے گئے ہیں اور یہ تعداد 1035 بتائی جا رہی ہے. یہ ڈیٹا وہ ہے جو رپورٹ ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں رپورٹ بھی نہیں ہوتی لیکن جو ڈیٹا دیا گیا اس کے مطابق یہ ڈیٹا بن رہا ہے 5 سالوں کا. ابھی آپ اندازہ لگا لیں ریشو. ابھی آپ کو اگر آپ اس کا کمپیریٹیو انالیسس کریں, جو قربانی عوام نے دی ہے, عام عوام نے, وہ سیکیورٹی فورسز والوں سے بھی بہت آگے ہے. پھر اس کے بعد ابھی کیا کیا, عسکریت پسندوں نے فوکس کرنا شروع کر دیا ہے کہ عوام میں نفرت نہیں وہ کرنی اپنی. عوام اجتماع میں جس طرح پہلے دھماکے ہوتے تھے یا مار دیے جاتے تھے یا وہ, تو انہوں نے کوشش کی, مطلب یہ چاہے آپ بلوچ ملیٹنٹس کی بات کریں یا ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس کی بات کریں, تو دونوں جانب سے پہلے سویلین کو بہت زیادہ مارا گیا, نو ڈاؤٹ سینکڑوں کی تعداد میں مارا گیا. تو لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہم نے درار ڈالنی ہوگی, فورسز کو یا ریاستی لوگوں کو نشانہ بنانا ہوگا. اس سے یہ ہوگا عام عوام کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت نہیں ہوگی, ہمیں پناہ بھی ملے گی. ہمیں جو ریاست کے رویے سے یا سسٹم سے اگر کوئی مایوس ہے وہ ہمارے سسٹم کا حصہ بنے گا, ہمارے لیے ایک سمپیتھی ہوگی. تو یوں انہوں نے اپنی, مطلب جب ٹی ٹی پی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ عام لوگوں کو مارا ہے, لیکن جب سے نور ولی محسود اس کے بنے ہیں سربراہ, انہوں نے یہ پالیسی لائے کہ بھائی عوام اور طالبانوں میں ایک وہ ہونا چاہیے, اتحاد ہو. اگر اتحاد نہیں بھی ہوتا تو عام لوگوں کو نشانہ نہیں بنانا. تو اس پالیسی میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی وہ بنو کینٹ میں جس طریقے سے گئے یہ شدت پسند اور بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ جاں بحق ہوئے. تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. میں نے کہا نہیں کہ 50% سے بھی زیادہ خیبر پختونخوا میں واقعات ہو رہے ہیں جتنے اوورال ہو رہے ہیں. پھر وہاں سے لوگوں کو ڈسپلیس بھی کیا گیا, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے نہ آخری دفعہ. یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور ادھر والا فیکٹر یہ جب سے افغانستان میں طالبان رجیم آیا ہے نا, اس وجہ سے بھی زیادہ ہے. اب اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں, کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کا بیان تھا کہ تحریک طالبان افغانستان کو اب ایک فیصلہ کرنا ہوگا. وہ ٹی ٹی پی والے لوگوں کو فتنہ خوارج کہتے ہیں, جو ٹی ٹی پی والے ہیں یا اور کوئی اس طریقے کے مذہبی شدت پسند, یا ان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کی فورسز کے ساتھ ہیں یا پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہیں. تو اس پر بات یہ ہے کہ
جب یہاں پہ ضرب عضب ہو رہا تھا یا دوسری چیزیں ہو رہی تھی، یہی طالبان گئے تھے ٹی ٹی پی والے اس طرف، ان کے ساتھ لڑے امریکن فورسز کے خلاف اور دہائیوں تک لڑتے رہے. اور یہ بھی اپنا امیر ٹی ٹی پی والے اسی کو سمجھتے ہیں جو ٹی ٹی اے کا سربراہ ہوتا ہے. ان میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں، لیٹس سی اپنا وہ یہ چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن مانتے یہ اسی کو ہیں. تو پاکستان ہمیشہ ان پہ زور دیتا ہے، جس کی وجہ سے افغان مہاجرین پہ بھی بڑا زور ہوتا ہے. تو میں کوئی بھی جو یہاں پناہ گزین آئے ہوئے ہیں، معصوم لوگ، ریڈی والے یا دوسرے ان کے ساتھ پولیس ناانصافی کرے، زور زبردستی ہو تو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس آڑ میں جو نوٹوریس لوگ آ گئے، پھر ہر دھندا وہ کرتے، بلیک میلنگ ان کا دھندا ہو گیا ہے، کلاشنکوف کلچر ان کا دھندا ہو گیا ہے، منشیات ان کا دھندا ہو گیا ہے. تو ایسے عناصر بھی بہت ہیں. تو حکومت، میں نہیں دیکھ رہا ان عناصر کے خلاف کوئی اتنی کارروائی کر رہا ہو. جو معصوم لوگ ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی. اور سب سے اہم، انہوں نے اگر کوئی چیز بنائی ہے نا، تو ہم لوگوں میں اتنی مسلمانیت ہے. اور میں کوئی ایک چیز پڑھ بھی رہا تھا کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کی چیز کو سستے داموں لینا، یہ بھی ظلم ہے. خدا کو بہت ناپسند ہے یہ چیز. اگر آپ ایفورڈ کر سکتے ہو، اگر کوئی مظلوم مجبور بندہ اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو اس کو مال غنیمت نہ سمجھو، اس کو چانس مت سمجھو، اس کو لاٹری مت سمجھو، اس کو کسی کا دکھ مداوا سمجھو کہ اگر وہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ خود کو تھوڑا بہت سٹیبل کر سکے. تو یہی میرے خیال میں، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ چیز ہم دیکھیں. لیکن یہیں پر ریاست سے بھی سوال ہے کہ جو نوٹوریس کریکٹر ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن پہلے ہو پھر بعد میں ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو نوٹوریس کریکٹر ہیں وہ تو شاید پاکستانی بن چکے ہیں، ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے. جو معصوم وہ ہیں ان پر زیادہ کریک ڈاؤن ہے. باقی ٹھیک ہے، پاکستان نے بہت دہائیوں تک ان کی خدمت کی ہے. ابھی ان کے اس میں حالات ہم سے بہتر ہو گئے ہیں. تو خدا اور ان کے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور ترقی کرے. لیکن یہ ہے کہ عزت کے ساتھ ان کو بھیج دیا جائے. اب دوسرا فیکٹر کہ ان دونوں ایریاز میں سیکیورٹی فورسز کا بھی جو رہنا ہے یا وہ موومنٹ ہے وہ بہت تکلیف دہ ہو گئی ہے. اب کہتے تو ہم ہیں کہ یار سیکیورٹی فورسز والے آتے ہیں اور خالی کرواتے ہیں جگہیں وغیرہ. ابھی سیکیورٹی فورسز والے بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں، ٹارگٹ ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا تربت میں ایک دو چھٹیوں پہ جا رہے تھے، تنگسا والی سائڈ کے تھے دو. تو جس انداز میں ان کو مارا گیا تو ادھر سے اوپر تو وہ بالکل اس کی پہچان ہی نہیں ہو رہی تھی. اتنا بے دردی سے مارے گئے تھے وہ دو لوگ. تو بڑا دکھ اور تکلیف ہوئی ہے کہ یار اب پتہ نہیں چلتا کہ وہ جا رہے ہیں ایویں. مطلب ایک وقت ہوتا تھا جب یہ شدت پسند یا عسکریت پسند چھپتے پھرتے ہوتے تھے کہ بھائی نہ ہمیں عوام دیکھے کہ وہ ہماری کوئی مخبری کر دے گی، یا وہ سیکیورٹی فورسز تو دیکھے ہی نہ وہ ہے. اب سیکیورٹی فورسز والوں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر کے اتنی روٹس بنا لی ہیں اندر کہ عام لوگوں سے ان کو انٹیلیجنس مل جاتی ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ یار اس گھر میں کوئی شوٹر بھی ہے، کوئی اور بھی ہے. اب وہ ایسے روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، آئی ڈی کا دھماکہ ہو جاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے عوام میں اپنی جڑیں پیوست کر لی ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ اسی مکران ڈویژن کا ایک ڈسٹرکٹ تھا، والد ڈاکٹر، والدہ ڈاکٹر، خود ڈاکٹر ایم بی بی ایس کا آخری سال تھا، نکل گیا شدت پسندوں کے پاس چلا گیا. اب وہ بیچارے جو ہے نا در بدر کی والدین ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ یار ہم اسلام آباد تک اس کو لے گئے پڑھانے لکھانے، لیکن پھر بھی وہاں سے ہمارے ہاتھ سے اب نکل گیا، ان کے پاس چلا گیا ہے. اب حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت ان چیزوں کو وہ کرنے کے لیے بھائی نیٹ بند. ضروری نہیں ہے وہ نیٹ کے تھرو ہی آئے بھائی. نیٹ میں کم سے کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، کوئی مائنڈ ڈائیورٹ ہے. باقی تو بلوچستان پورا ویرانہ ہے، بنجر زمین ہے، کچھ اور ہے نہیں. یہ نیٹ میں کوئی آئیڈیا دیکھ لیں، کوئی ان کی پروگریس ہو، دنیا کہاں گئی ہے، وہ کہاں تک ہیں. ضروری نہیں اس کا دوسرا اینگل ہی آپ دیکھو. آپ 20% والا اینگل دیکھتے ہو، 80% والا نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے مسئلے بنتے ہیں. بارڈر ادھر سے بند کر رہے ہیں، نیٹ ادھر سے بند کر رہے ہیں، تو بھائی وہ شدت پسندوں کا شکار نہیں بنے گا، ان کا علاقار نہیں بنے گا، کیا بنے گا؟ یہ چیزیں میں بولتے بولتے تھک گیا ہوں. ہم پہ ہی ایلیگیشن آ جاتا ہے کہ آپ ان کی سہولت کاری کرتے ہو، آپ وہ کرتے ہو. تو بھائی آپ ریشو تو دیکھو. چلو میں وہ بول رہا ہوں. پچھلے دنوں
SSP آپریشن محمد بلوچ صاحب انٹرویو دے رہے تھے سینئر صحافی بشرا قمر صاحبہ کو، تو بتا رہے تھے کہ ہم یہ ایرانی پیٹرول ڈیزل پہ کریک ڈاؤن شروع کرتے ہیں، بائکوں کی چوریاں شروع ہو جاتی ہیں، موبائل سنیچنگ شروع ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں جب ہم ان کا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہیں تو یہ لوگ، ان کا پچھلا ایسے ہی نکلتا ہے کہ یہ لوگ پہلے ان دھندوں میں ملوث تھے، آج کل یہ کام کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہوتی ہیں. اگر یہ کام وہ کر رہے ہیں تو اس جگہ کما بھی رہے ہیں، کچھ ان کو مل بھی رہا ہے، بس چوری ڈاکے بھی کم ہو رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہم ادھر کریک ڈاؤن کرتے ہیں ادھر سے وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. یہی چیزیں میں بول رہا تھا جب چمن بارڈر نگران دور میں بند کیا جا رہا تھا کہ یہ انوار الحق یا بادینی بارڈر کو آباد کرنے کی خاطر وہاں اس کی شاید کوئی انٹرسٹ ہے، خدا جانے. اس کو کامیاب کرنے کی خاطر اتنا سخت فیصلہ لے رہا ہے، پھر وہ تربت چاغی تمام کو اس شخص کی غلط پالیسیوں نے بند کر دیا. پھر موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے یار چلو وہ ہو گیا، دوست ہے آپ کا، لیکن ہر بات نہیں مانو. اس وزیر اعلیٰ کو اگر وہ کرے گا، کوئی کمزور کروائے گا، اس کو کوئی ناکام کرائے گا تو یہ انوار الحق کا کر سر فہرست ہوگا. اس کی مشاورت سے جو ہے نا یہ کرے گا. وہ اس کی بھائی وہ عوامی آدمی نہیں ہے. آپ نے کبھی 5 بندے اس کے ساتھ بیٹھے دیکھے ہیں؟ اس کی یہاں سٹیک نہیں ہے. وہ کون سے علاقے کا ہے آج تک اس کی ہمیں نہیں سمجھ آئی ہے. لیکن وہ بلوچستان کا چاچا ماما بنا ہوا ہے، بلوچستان کے کوٹے پہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور اس سے متاثر بلوچستان ہوتا ہے. تو خدارا یہ چیزیں دیکھیں. لوگوں کو جب روزگار آتا ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں بارڈر کھل جانے سے آپ کی 50 to 60 ریشو کم ہو جائے گی جب لوگ وہ ہوں گے. اب کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ایکسٹورشن میں چلی جاتی ہیں، دہشت گرد ہیں یا شدت پسند ہیں، بٹ سو ایور جو آپ ان کو نام دیں، وہ پیسہ ان کو جاتا ہے 5% سے 10%. تو میرا ایک سیدھا سادہ سوال ہے، کون سا سیاستدان ہے جو ان ایریاز کا ہے جو ڈسٹرب ہے، میں ان کو بتا نہیں دیتا؟ کون سا ایسا ٹھیکہ ہے جس کی پرسنٹیج شدت پسندوں کو نہیں جاتی؟ کون سا ایسا بیوروکریٹ ہے جس سے وہ مستفید نہیں ہوتے؟ جب PSDP سے وہ مستفید ہو رہے ہیں تو وہ بارڈر سے پھر کیسے مستفید نہیں ہوں گے. لیکن یہ راستہ آپ نہیں روک پائے ہو، آپ کہتے ہو وہ روکے. او بھائی، جس میں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اور ان کو پیسوں کی کمی نہیں ہونی، یہ یاد رکھ لو. انڈیا کے ساتھ جو حالیہ لڑائی ہوئی ہے اسے پتہ ہے میں نے پروکسی وار لڑنی ہے، اس کے تھرو چیزیں سرج ہو جائیں گی کم خرچ میں. یہ سوویت افغان جنگ میں کیا ہوا ہماری ریاست بہتر جانتی ہے کہ بھائی جب دوسرے آپ کے لیے جنگ لڑیں اور ان کا بھی اپنا ذاتی مفاد ہو تو وہ سب سے سستی جنگ ہے، سب سے پوٹینشل والی جنگ ہے، سب سے فائدہ مند جنگ ہے. تو باہر کی جو امداد ان کو مل رہی ہوگی، لیکن ان کو اس ملک سے کتنا پیسہ جاتا ہے اربوں میں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. یوتھ کو سب ورژن میں لے جانا، اس میں ریاست نے سوچنا ہوگا. ابھی آج یہ کیپٹن وقار نشانہ بنا ہے، اس سے چند عرصہ قبل میجر انور یہاں پہ ISPR کا میجر تھا، جاتا تھا ادھر بائی پاس پہ، اس قبرستان تھا، والد صاحب کی فاتحہ کے لیے حاضری دیتا تھا، تو نشانہ بنایا گیا. اب اتنی انٹیلیجنس تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ آتا ہے. اور آج کل تو ایسے آ گئے ہیں بم، بھائی وہ مقناطیسی بم میں 5 سیکنڈ سے 10 سیکنڈ میں وہ پھٹ جاتے ہیں، بس پتہ ہی نہیں چلتا. اس میں سروائیول جو رہ گیا ہے نا، پہلے آپ دیکھو کم تھا. اچھا، پاکستان کی فوج کی جو ریشو ہے، اکثر ایک شکوہ گلا شکوہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اکثر سپاہی مرتا ہے، افسر نہیں مرتا، یہ وہ. تو بھائی ایسا نہیں ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بریگیڈیئر کا بیٹا مارا گیا، اس پچھلے DISI کا بیٹا کوئی کیپٹن میجر ہے، اسکور کمانڈر کا بیٹا غالباً کوئی میجر ہے. ان سب کے بیٹے بھی اسی فوج میں ہوتے ہیں، اور ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی GHQ میں ہی بیٹھے ہوں، وہ بھی ایسے ہی محاذوں پر ہوتے ہیں. اب وہ جو بریگیڈیئر کا بیٹا گیا تھا، ایک بیٹا تھا اور وہ مارا گیا تھا، تو وہ تو پتہ نہیں تھا کہ بھائی وہ ہے. وہ جب چیز ہو جاتی ہے تھوڑا ان کو کور ضرور دیا جاتا ہے، لیکن ان تمام محاذوں پہ ان کو بھی پھرایا جاتا ہے جہاں پہ ایک عام آدمی کو پھرایا جاتا ہے.
اب یہ جو آج جاں بحق ہوا ہے کیپٹن وقار، اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ اگر بتائیں تو یہ فیملی ہے بیسیکلی ان کا تعلق قلعہ سیف اللہ سے ہے. میجر انور کا بھی بیسیکلی تعلق قلعہ سیف اللہ سے ہی بتایا جاتا ہے، لیکن یہ لورلائی میں آباد تھے. ان کے ایک دوسرے بھائی ہیں، فرید نام ہے ان کا، ایک ینگ جرنلسٹ ہیں. تو ایک اور ان کا چھوٹا بھائی ہے، غالباً اس نے ابھی LLB مکمل کیا ہے. تو یہ BRC سے پڑھا ہوا تھا. BRC لورلائی ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے، وہاں تقریباً جو جاتے ہیں کہتے ہیں مستقبل کا آفیسر ہے. تو ان میں بھی خواب تھے جائیں گے، کچھ خدمت کریں گے. اور پہلے ہی بلوچستان کے لوگ چند ہی فوج میں افسر ہیں. ویسے ہی فوج میں اوورال سپاہی بھی کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، جو کچھ ہے بھی تو اکثریت یہ جعلی لوکل ڈومیسائل والوں کی ہے. تو پہلے ہی کم ہے، اس میں بھی بڑی تعداد جعلی لوکل ڈومیسائل والوں کی بھی ہے، لیکن جو رہے صحیح ہیں وہ بھی آئے روز نشانہ بن رہے ہیں. جہانگیر مری آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک ماجبین شیران کا ایک بھائی تھا، پچھلی دفعہ MPA تھیں وہ، ان کا بھائی بھی ایسے شدت پسندوں کا شکار بنا. تو میجر انور اور کیپٹن وقار، یہ تو ابھی حالیہ انسیڈنٹ ہیں. تو بڑا دکھ ہوتا ہے. یقین جانیے کہ ایک مناسب نمائندگی جو ہوتی ہے، اگر FC میں 60-70% عوامی وہ ہوتے تو شاید FC اور عوام میں تعلق اتنا خراب نہ ہوتا، ایک دوسرے کو سمجھ پاتے. مقامی بندہ مقامی مسئلہ سمجھتا ہے. اگر بلوچستان کا بندہ جائے گا منڈی بہاؤدین میں ٹیکل کرے گا تو یقیناً غلطیاں کرے گا. اسی طریقے سے وہ جب یہاں آتا ہے وہ بھی غلطیاں کرتا ہے. اور ہم سائیکالوجیکل ٹریننگ پہ اتنا فوکس نہیں کرتے، ہم کمانڈو ٹریننگ پہ دوسری پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے. تو خیر، بڑی ہی افسوسناک خبر ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بدقسمتی سے خوشی کی خبریں کم ملتی ہیں، دکھ کی زیادہ ملتی ہیں، اسی طرح وہ احمد شاہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بچہ سوشل میڈیا پہ کافی ٹرینڈ کرتا آ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے. پھر رمضان ٹرانسمیشن میں اس کے چھوٹے بھائی کی بھی آج خبر سنی. تو کوئی کہہ رہا ہے اس کو نظر لگی ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے. بالکل نظر بھی کبھی ایک پیمانہ ہے، لگتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے اپنے اس میں ایکسپیرینس میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس کی نظر سے بچو، بڑی خطرناک نظر ہے. تو اسلام میں جو بتایا گیا ہے ان کو فالو کرنا چاہیے کہ کیا پڑھنا چاہیے. یہ وہ بچے بھی پڑھیں یا جو شخص ہیں ان کے والدین بھی ان پر پڑھیں. تو یہ چیزیں ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بلوچستان والوں کو پچھلی دفعہ جب میجر انور بیچارہ کو مارا گیا تو کہہ رہے تھے، ابھی ریسنٹلی جو میجر SSG والے بنے ہیں شدت پسندوں کا نشانہ، آرمی چیف گئے، وزیر اعظم گئے. تو جب میجر انور تھا اس پر لوگوں کے کافی وہ تھے، اور یہ کور کمانڈر سے بھی سوال ہوا تھا کہ بھائی میجر انور آیا، وہ بلوچستان کا افسر تھا، اس کو وہ چیز نہیں ہمیں دیکھنے کو ملی، یا ISPR کا افسر تھا اس وجہ سے اس طریقے سے اس کو پروٹوکول نہیں ملا. تو اس پر کور کمانڈر نے کہا تھا کہ نہیں بھائی، میرا اس سے بڑا تعلق تھا. ایون کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے لیے تو میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے. ابھی یہ کیپٹن وقار ہیں، اس کے لیے دیکھو، اس کے تو غالباً ایک تو وہاں، پھر کوئٹہ میں اس کا جنازہ ہوگا، لورلائی میں ہوگا، پھر قلعہ سیف اللہ میں ہوگا. آئی ہوئی تھی تو لگ مشکل رہا ہے کہ وزیر اعظم یا چیف صاحب آئیں. ہاں IGFC کور کمانڈر صاحب، وزیر اعلیٰ وغیرہ لازمی جائیں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو کوئی بھی ہو اس پہ قیادت وہ کرے کہ اگر فوج کے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں سائیڈ لائن، ہمیں اس طریقے سے عزت اور مان نہیں دیا جا رہا جس طرح باقی صوبوں کے شہداء کو دیا جاتا ہے یا ہیروز کو دیا جاتا ہے. تو میجر انور بھی ایک معمولی نام نہیں تھا. میجر انور کو فوج میں غازی بتایا جاتا ہے کہ بھائی گوادر کے آپریشن میں اس نے لیڈ کیا، اس کو گولی لگی. اور لیکن خیر، یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں. کیونکہ ہم پالیسی نہیں اپنی ٹھیک کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں آج اتنے جہاں بات ہوئے ہیں، سخت بیان وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی دے دیا، چیف صاحب نے بھی دے دیا، وزیر اعظم صاحب نے بھی دے دیا. حل کیا ہے؟ ہم دوسرے واقعات تک صرف ہمارے پاس بیان بازی ہے. ہم اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں؟
ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو. ہم عوام کو سن رہے ہیں, ہم لوگوں کو تھوڑا سا لیوریج دے رہے ہیں. تو اس لیے کہتا ہوں کہ عوام کے جو نمائندے ہیں ان کو چھوڑیں. یقین جانیے 70-80% مسئلے حل ہوں گے. عوام کا منتخب بندہ اسمبلیوں تک جانے دیں. عوام کے جو لوگ ہیں جن کے عوام میں کچھ سے ہے ان کو غدار کے فتوے دینے سے بہتر ہے ان کو تھوڑا سنا جائے, ان کو ساتھ بٹھایا جائے, ان کو تھوڑا مان دیا جائے. ورنہ کیا ہوگا, یہ دونوں اطراف سے میں دیکھ رہا ہوں نا کہ غریب کے بچے, ادھر سے میں نے کہا بریگیڈیئر کا ایک بیٹا تھا, کیا کیفیت ہوگی. ادھر سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر, والدین ڈاکٹر ہیں, لڑکا ڈاکٹر ہے لیکن عسکریت پسند اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر گئے, لے گئے. اب اس کا کیا انجام ہوگا وہ آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں. چیزیں اتنی سیدھی نہیں ہیں, اتنی آسان نہیں ہیں. تو کوئی بھی انسان تکلیف میں ہو, انسان کو تکلیف ہونی چاہیے. نظریہ وہی ہے جو قوم, قبیلے, مذہب, نسل سے بالا تر ہو, انسانیت کو دیکھے. تو کوئی بھی مظلوم انسان مارا جائے, دکھ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. اور ہر ذی شعور انسان کا یہ مطالبہ بھی ہے, خواہش بھی ہے کہ خدا را مقتدرہ, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو چاہے وہ حکومت کی ہو, کہ کب تک ایسا ہوگا. آئے روز عوام کی بھی لاشیں اٹھائی جائیں گی, سیکیورٹی فورسز والوں کی بھی لاشیں اٹھائیں گی, اور ادھر سے شدت پسندوں میں غریب کا بچہ بھی ایسے نشانہ بنے گا. 14-15 سال لوگوں کے ذہن کنورٹ کر کے اپنی طرف وہ لے جاتے ہیں. ان کے پاس آخر ایسی کیا دلیل ہے, ایسی کیا چیزیں ہیں, ایسے کون سے حالات و واقعات ان کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ یقیناً غور و فکر والی باتیں ہیں, سوچنے سمجھنے والی بات ہے. اس کے لیے نہ صرف فوج کچھ کر سکتی ہے, نہ ایف سی کچھ کر سکتی ہے, نہ ہی صرف وزیر اعلیٰ یا یہ حکومت کچھ کر سکتی ہے. اس میں اپوزیشن کی جماعتیں, تمام سٹیک ہولڈر کوئی مشترکہ لائے عمل نکالیں کہ آخر کیا وجہ ہے, ود ان دا کانسٹیٹیوشن نکالیں. یہ نہیں کہتے کہ بھائی کوئی شدت پسند ہے, ہزاروں لوگ مارے ہوں, سینکڑوں لوگ مارے ہوں, اس کو آپ مسلط کر دو, نیور. لیکن جینون کنسرنز ہوں. وہ ایک مشہور کوٹیشن ہے کہ اگر آپ حالات کو ٹھیک کرتے ہو, غربت برابر بانٹو. وہ کہے گا کہ یار بے شک حالات ہمارے سخت تنگ ہیں, لیکن ہیں تو سب کے لیے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ یار ہمارے لیے پالیسی الگ ہے, دوسرے کے لیے الگ ہے, تب ایشوز ہوتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں کہ یار یہاں پہ جس کے 10 لوگ نہیں ہیں اس کو ہمارے سر پر مسلط کیا جاتا ہے. تو تکلیفیں, سسٹم سے مایوس ہونا دراصل جڑ یہی ہے. لوگوں کو سسٹم سے مایوس نہیں ہونے دیں. اس میں عدلیہ کا سب سے اول کردار ہے, سیکیورٹی فورسز کا سب سے اول کردار ہے. جس دن تھانے میں انصاف ہونے لگے گا, جس دن لگے گا کہ یار یہ جو فورسز ہیں یہ ہم سے نفرت نہیں کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے آئے ہیں, یہ دہشت گردوں کے لیے ہیں, ہمارے لیے نہیں ہیں, ہم کوئی سخت بات بھی کریں گے اٹھائے نہیں جائیں گے, مارے نہیں جائیں گے, اس دن تبدیلی آئے گی. جس دن شخص کو لگے گا کہ یار میرے ساتھ یہاں ناانصافی ہوئی, تھانے میں ناانصافی ہوئی, میرے ساتھ اس زوراور نے ناانصافی کی, عدالت میں گیا ہوں, مجھے انصاف مل گیا ہے, سستا انصاف ملا ہے, جلدی انصاف ملا ہے, اس دن حالات ٹھیک ہوں گے. اگر یہاں پہ بس ہر چیز ہی پینڈنگ در پینڈنگ, اور جو جتنا طاقتور ہوگا وہ جو کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, پھر حالات مزید بگڑیں گے. اور آج ہم اس لیول سے گزر رہے ہیں. یہ چیز یہاں تک نہیں رکے گی, یہ مزید بڑھے گی. تو اس کے لیے اس میں میں یہ کہہ نہیں رہا کہ ابھی سیکیورٹی فورسز والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو گئی ہے, عوام سے بھی. پہلے عوام کی بہت زیادہ تعداد ہوتی تھی جہاں پر, اب سیکیورٹی فورسز والوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ہر اس سے ان کو ٹارگٹ کرو. ان کو پتہ ہے کہ جہاں بھی جو مضبوطی والی وہ ہے اس کو نشانہ بناؤ. آج حالات یہ ہیں کہ بلوچ بیلٹ میں بلوچ سرکاری افسر بیچارہ جاتے ہوئے اپنا کارڈ نہیں لے کے جاتا کہ یار میں نشانہ نہ بنوں. تو وہ اپنی اسٹریٹجیز مزید مضبوط کرتے آ رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ہاں بھائی نوکری کر رہے ہو ایشو نہیں ہے, ریاست کا اعلیٰ نہ بنو, ان کے لیے مخبری نہ کرو. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ بھائی سرکاری ملازمت بھی وہ نہ ہو, کوئی اور بھی وہ نہ ہو, پھر پولیس میں ہو یا سی ٹی ڈی میں ہو تو اور زیادہ عذاب ہے. تو بھائی جو فوج میں ہے یا اس میں ہے, مقامی بندہ ہے, تو وہ کم سے کم لڑتا ہے ادھر. آج جو رحمان گل بی ایل اے کا کمانڈر بنا ہوا ہے, یہ جب وہاں بھی تھا تو کہتا تھا کہ یار یہ چیزیں ہیں, ایسے ایسے نہ ہو. لیکن شاید اس وقت مناسب نہیں سمجھا گیا. وہ عوام کے لیے لڑتے جھگڑتے ضرور ہیں, لیکن ہمارے لوگ نہ اپنوں کو چھوڑ رہے ہیں نہ دوسروں کو چھوڑ رہے ہیں.
خیر چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں لیکن سمجھ آ سکتی ہیں، مقتدرہ بہت اچھا سمجھ سکتی ہے اگر سمجھنا چاہے۔ یہاں کی عوام کو محبت سے آپ ان کی جان بھی لے لو، ڈنڈے کے زور پہ امریکہ بھی ساتھ آئے گا، کچھ نہیں کر پائے گا۔ ابھی جو زیرک لوگ ہیں، مقتدرہ کا پڑھے لکھے اور اسکالر اور ان کے جو اچھے اچھے مائنڈ سیٹ ہیں وہ لائیں، سیاسی لوگوں کو لائیں، اور جن کے یہاں پہ سٹیک ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک حل نکالیں۔ مار دھاڑ سے چیزیں بڑھ رہی ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی فرق آ رہا ہے۔ اگر فرق لانا ہے، خطے میں امن لانا ہے، خوشحالی لانی ہے تو بیٹھنا ہوگا۔ اگر مار دھاڑ سے ہی وہ کریں گے تو یہ جنگ مجھے قیامت تک رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور آئے روز ہم دیکھیں گے کہ یار اتنا پیارا نوجوان، اتنی کم عمر میں نوجوان یا ادھر سے مارا گیا یا ادھر سے مارا گیا۔ یہ دونوں صورتوں میں افسوسناک ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔